حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا سر. پہلے چلتے ہیں سر کہ جو گفتگو ہو رہی ہے بار بار اڈیالہ جیل سے آ رہی ہے. کبھی تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی تلخ کلامی ہوتی ہے جیل کے عملہ سے, کبھی وہ صحافیوں سے جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں, اور کبھی میسیج کنوے کرتے ہیں فوج کو بھی اور اداروں کو بھی. تو معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا بار بار یہ کسی ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں جو ہے وہ میڈیا موجود ہو, میڈیا جو ہے ان سے وہ بات کرے بار بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ بھائی آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہے, میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ان کی جو مشکلات ہیں اس کے اندر جو ایک اضافے کی وجہ ہے وہ ان کا فریکوینٹ سٹیٹمنٹ دینا اور میڈیا کے اوپر آنا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, جب سے وہ پالیٹکس کے اندر آئے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر پھر فار اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے اور پھر اس کو کلیریفائی بھی کرتے ہیں. اور یہی چیز اب آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ 190 ملین پاؤنڈز پہ ان کی کچھ اور سٹیٹمنٹ آتی ہے, کبھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر ان کی کوئی اور سٹیٹمنٹ آتی ہے, کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے متعلق ان کی کوئی اور سٹیٹمنٹ آتی ہے, کبھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے متعلق اور آتی ہے, کبھی جو ہمارے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا چیف جسٹسز ہیں جو اسلام آباد کے ہیں یا سپریم کورٹ کے ہیں ان کے متعلق کچھ اور آتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ساری ایک جو انکنسسٹنسی ہے ان کی ساری سٹیٹمنٹ کے اندر شاید اس وجہ سے ایک پولیٹیکل کانٹروورسی جب بنتی ہے تو اس کانٹروورسی جو ہے ان کو کسی نہ کسی جگہ گھیر لیتی ہے. دوسرا, آپ لوگوں کا تو کام یہی ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی آپ ان کا اگر ٹرائل جیل کے اندر کر رہے ہیں تو جیل ٹرائل ہونا چاہیے, ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز بھی آئیں, آپ کے جرنلسٹ بھی آئیں. اب آپ جرنلسٹ جو ہیں آپ کا تو کام یہ ہے کہ خبر نکلوانا اور ایک چیز کو سامنے لے کے آنا. اب یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں انکلوڈنگ ہمارے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں, انہیں تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب بھی اب کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر اب فلٹر نہیں ہے. یعنی کہ پہلے آپ کا جو پرنٹ میڈیا تھا اس کے اندر آپ کا ایک ایڈیٹر تھا, پھر چیف ایڈیٹر تھا, پھر وہ آگے جا کے چیزیں جو تھیں یہ جب آپ رائٹ ڈاؤن کرتے تھے تو اس کے اندر اس کی جو معنی ہے یا اس کے اندر ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو اس کا سافٹ ہے یا کچھ آ جاتا تھا اس لیول کے اندر. اب یہ ہے کہ جو ہی آپ بات کرتے ہیں وہ فوراً بات جو ہے وہ باہر نکلتی ہے, باہر سے آگے چلی جاتی ہے اور اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ تشریح ہو جاتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر ہوں کہ جب آپ جیل کے اندر ہیں اور ایک فرسٹریشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ جب آپ کے یکدم ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس جو اب آپ آتا ہے تو اس فرسٹریشن کے اندر جو ہے پھر شاید آپ کی ایک اسٹریٹجی بھی آ جاتی ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو چیلنج کر دیتے ہیں اور کبھی پھر آپ ریورسل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ان بٹوین میرا خیال پرائم منسٹر کا فارمر کا رہنا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک کمپلیکیشن زیادہ کریٹ کر رہا ہے بجائے اس چیز کے کہ جو چیز, چونکہ جتنے بھی اب جیل ٹرائل اب تک آئے ہیں باہر آئے ہیں بلوچ صاحب, وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر ان کے اندر سے ایکوٹ ہوئے ہیں, چاہے یا سسپینشن آئی ہے یا ایکوٹ آئے ہیں. سائفر دیکھ لیں, ابھی 190 ملین پاؤنڈز کی بھی ان کی بیل آئی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے بھی انہیں ریلیف دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو عدت والا کیس تھا اس کے اندر بھی آیا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر بہتر یہ تھا کہ اپنے اس سارے پروسیس کو لیگلی طور پہ دیکھتے اور اس لیگلی کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایکیومن ہوتا تو شاید آج سچویشن جو تھی وہ بہت مختلف ہونی تھی.